السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج میں جادو کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جادو سے بڑی بڑی ملیں، کارخانے، فیکٹریاں بند کر دی جاتی ہیں۔ حسد کی بنا کے اوپر کالے علم کا چھپ کر وار کرتا ہے، اور کالا علم جو ہے یہ شیاطینی قوتوں کے ساتھ چلتا ہے۔ جادو ٹونے کیے جاتے ہیں، طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی ہیں، دکانوں کو، گھروں کو باندھ دیا جاتا ہے، ترقی باندھ دی جاتی ہے، دماغ باندھ دیے جاتے ہیں، سفر باندھ دیا جاتا ہے، رشتے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اور جادو جو ہے اس میں شیطانی قوت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جادو نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی تباہی کا سبب خود ہی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کرتے۔ بڑے بڑی کارخانے، بڑے بڑے ملیں بند ہو جاتی ہیں، اور لیبر لڑ جھگڑ کر چلے جاتی ہے۔ اس طرح دکانیں جو لاکھوں روپے کے کاروبار، دکانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا حل جو ہے وہ قرآن الحکیم کے اندر ہے، کسی اور طریقے سے نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جب قرآن الحکیم اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، اور اس کے اندر شفا بھی رکھی ہے اور ہدایت بھی رکھی ہے، اور بہت سارے معاملات جو ہیں قرآن کو پڑھنے سے حل ہوتے ہیں، بیماریوں کی شفا ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ جادو کے اثرات کا علاج میڈیکل تھیوری میں نہیں ہے۔ جادو کا علاج مسلمان قرآن پڑھ کے ہی کر سکتے ہیں۔ نظر بد کا علاج قرآن پڑھ کر سکتے ہیں۔ شیطانی وسوسوں کا علاج قرآن پڑھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ پریشان مت ہوں۔ میں ان ملوں والوں کو، کارخانے والوں کو اور فیکٹری والوں کو دعوت عام دیتا ہوں کہ یہ میرا وظیفہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنا مسئلہ حل کریں۔ اب دوسرے نمبر پر بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اور بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، خاندان کے خاندان تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی سازش ہوتی ہے کہ شیاطین اولاد آدم کے دشمن ہے، اور وہ طرح طرح سے اولاد آدم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے حضرات جو کسی نہ کسی جادو کی لپیٹ میں آ کر پریشان ہے اور مبتلا ہیں، ان کے کاروباری مسئلے ہیں، رشتوں کے مسئلے ہیں، گھر بار کے مسئلے ہیں، اور خطرناک سے خطرناک جادو کے بارے میں آپ کو ایک عمل آپ کے سپرد کرتا ہوں، تاکہ پوری دنیا کے مسلمان، ویسے دوسرے ملکوں میں تو میں نے کم ہی سنا ہے، پاکستان اور انڈیا کے اندر جو ہے یہ جادو کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، اور بنگال کا جادو، اور مثلا مختلف شکلوں میں مصریوں کا بھی جادو ہے، اور مثلا افریقی جادو ہے، مثلا کہ پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں نے اپنے اپنے جو بنائے ہوئے ہیں کہ شیطانوں کو خوش کر کے، اور مثلا کہ ان کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دکھ تکلیف ہی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ سورۃ الرحمن ہے، جس کی اللہ پاک نے بڑی صفت بیان کی ہے کہ اس کے پڑھنے والا انسان خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ رحمان شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو درمیان کے اندر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورۃ رحمان شروع کرنی ہے۔ جب سورۃ رحمان آپ شروع کریں گے تو آپ 33ویں آیت کے اوپر جب پہنچیں گے تو 33، 34 اور 35ویں آیت جو ہے وہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت کیا ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یُرْسَلُ عَلَيْکُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ۔ یہ جو 3 آیتیں جو ہیں یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور میں صرف 7 دن کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 7 دن جب یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے جتنے خطرناک سے خطرناک جادو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ نیست اور نابود ہو جائے گا۔ آپ نے جو سورۃ الرحمن شروع کی ہے اور درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ 3 آیتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد سورت کو مکمل کر لیں۔ سورت کو مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ نے تھوڑا سا پانی لے لیں، اس کے اوپر دم کر لیں، بیمار ہیں تو شفا کے لیے وہ پانی دم کر کے پی لیں۔ اور مثلاً کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار میں مسئلے مسائل ہیں تو کاروبار کی بندش ہے، تو پانی دم کر کے آپ دیواروں کے اوپر باہر کے جو 4 کونے ہوتے ہیں، یعنی کہ گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ایک کونا ادھر ہے، ایک کونا ادھر ہے، ایک کونا ادھر ہے، ایک کونا ادھر ہے، یہ بار والے بیچ میں پوری بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو بار والے 4 کونوں کے اوپر پانی جو ہے وہ آپ نے چھینٹے مار دینے ہیں۔ تو چھینٹے مارنے کے ساتھ جو بھی وجود کے اندر، جو گھر کے اندر چیزیں ہیں، وجود کے اندر چیزیں، وہ نکل جائیں گی پانی پینے سے اور پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے۔ یہ ایک بڑا ہی قیمتی وظیفہ ہے اور اللہ کا پسندیدہ وظیفہ ہے، اور اللہ پاک نے تو قرآن ہمارے ہاتھ میں پکڑایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ ہمیں تعلیم دی اور بتایا کہ قرآن کو پڑھنے کے طریقے بتائے۔ اس کے اندر جو ہے بہت قیمتی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے لیے پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اچھے سے اچھا وظیفہ آپ تک پہنچاؤں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹی ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھی ہیں مسلمان، اور انڈیا کے اندر بیٹھی ہیں، اور دوسرے ملکوں کے اندر بیٹھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے وظائف QHP ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اور جناب میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو مصلے پہ بیٹھ کر آپ کے جو بھی دکھ تکلیف پریشانی ہیں وظائف پڑھنے سے ختم ہو جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصلہ بھی حاضر ہے اور اللہ بھی حاضر ہے، اور مثلاً یہ ہے کہ آپ نے نیت اور ارادہ پختہ کرنا ہے، اور پختہ کرنے کے بعد جب آپ اسے پڑھیں گے تو اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 7 دن کرنا ہے، لمبی چوڑی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری بندشیں ہو گئی ہیں، رکاوٹیں ہو گئی ہیں، پریشانیاں ہو گئی ہیں، وہ حضرات جو ہے اس عمل کو کریں تو گاڑی بھی ملے گی، بنگلہ بھی ملے گا، ہاں جی، رزق بھی ملے گا، اور جو بند دروازے جو کر دیے گئے تھے شیطانی قوتوں کے ساتھ حاسدین نے، جب وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی تو رستہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا، کاروبار وسیع ہو جائے گا، اور گھر میں خوشحالی آ جائے گی، بچیوں کے رشتے ہو جائیں گے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے بہترین چیزیں ہمارے کو عنایت کی ہیں، تو آپ جناب علی کے اسے کریں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نئے جو مجھے جانتے ہیں، جو بہت سارے میں نے دیکھ رہا ہوں بندے جو مثلاً کہ ہماری ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، ان سے گزارش ہے کہ یہ جو چیزیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ نے یہ ثواب کی نیت سے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اسے واٹس اپ بھی کرنا ہے، اور جہاں جہاں انٹرنیٹ کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں ہماری ویڈیو وہاں تک بھیجیں، تاکہ مسلمان جو پسے ہوئے ہیں، مرد عورتیں، تو وہ سب جو ہے یہ جو مثلاً کہ جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں، اور جب وہ نکل جائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت آ جائے گی۔ دیکھیں آپ بھی خوش ہو جاؤ گے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، میرا مقصد پورا ہو جائے گا، میں نے وظیفہ آپ تک پہنچا دیا، آپ نے پڑھا، آپ کو فائدہ ہوا، آپ نے اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو شیئر کر دیا، انہوں نے بھی پڑھا، فائدہ ہو گیا۔ لیکن یہ نیکی اسٹور جو بنا ہوا ہے ہمارا، جو ہم نیکی کرتے ہی نہیں ہیں، بھول جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، سارا دن اپنے کام کاج میں پڑے ہوئے، تو یہ اگر شیئر کریں گے تو یہ نیکی اکاؤنٹ ہمارا شروع ہو جائے گا۔ ایک ایک قرآن کے لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ اگر آپ جتنا زیادہ شیئر کرو گے نیکیاں اپنے اکاؤنٹ میں آنی شروع ہو جائیں گی، وہ پڑے گا ثواب آپ کو ملے گا، آپ شیئر کریں گے ثواب مجھے ملے گا۔ تو آئیے ہم مل کر دین کی تبلیغ کریں اور دین حق کی دعوت دیں، اور قرآن پڑھنے کی تلقین کریں،
کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو دوست احباب میاں بیوی خامد جو بھی مثلاً کہ مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں. اب بڑے بڑے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ کیا نماز بھی نہیں پڑھتے، وظیفہ بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں جی چلو کسی عامل کے پاس، اس کو 10-20 ہزار روپیہ یا لاکھ 2 لاکھ روپے دے کے آ جاتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں، کیونکہ محنت کسی نے کرنی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، اپنے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی. جب آپ خود محنت کریں گے اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں تو آپ کو یہ اتنے قیمتی وظیفے دے رہا ہوں تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود اپنا مسئلہ حل کریں نا. اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے، اپنی بیوی کو کہیں، اپنی بیٹی کو کہیں وہ پڑھے. تو اپنے دکھ اور تکلیف کو ختم کرنے کے لیے آپ نے خود کوشش کرنی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اللہ پاک نے ہر چیز جو ہے قرآن کے اندر رکھی ہے، اور ہماری طرح بتانے والے بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. یہ سلسلہ چشتی نظامی سلسلہ ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کی دعوت دی جائے، اور جس کے پڑھنے سے آپ کے دکھ اور تکلیف ختم ہو جائیں. اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.